ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم انسانی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک کو تلاش کر رہے ہیں، جنگ عظیم، جسے پہلی جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس تنازع نے دنیا کو ان طریقوں سے نئی شکل دی جو آج بھی ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگلے 15 منٹوں میں ہم اس تباہ کن جنگ کے اسباب، اہم واقعات اور دیرپا اثرات کا جائزہ لیں گے، جس میں 30 سے زیادہ ممالک شامل تھے اور لاکھوں لوگوں کی موت کا باعث بنے تھے۔ جنگ عظیم کی ابتدا اتحادوں، عسکریت پسندی، سامراجیت اور قوم پرستی کے پیچیدہ جال سے کی جا سکتی ہے جو کئی دہائیوں سے یورپ میں قائم ہو رہی تھی۔ آسٹریا ہنگری کے آرچ ڈیوک فرینز فرڈینینڈ کا 28 جون 1914 کو سرائیوو میں ایک سربیائی قوم پرست کے ہاتھوں قتل نے جنگ کے فوری محرک کا کام کیا۔ اسٹرانگرا کے سربیا کے خلاف اعلان جنگ نے اتحاد کی ذمہ داریوں کا سلسلہ وار رد عمل شروع کر دیا، جس سے یورپ کی بڑی طاقتوں کو ایک تنازع کی طرف لے جایا گیا جو تیزی سے براعظم سے آگے بڑھ گیا۔ جنگ نے اتحادیوں، بنیادی طور پر فرانس، روس اور برطانیہ کو مرکزی طاقتوں، خاص طور پر جرمنی، اسٹرانگرا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑا کیا۔ جس چیز کی ابتدا میں ایک مختصر اور فیصلہ کن تنازع ہونے کی توقع کی جا رہی تھی، وہ ایک طویل اور بھیانک جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ خندق کی جنگ مغربی محاذ پر غالب حکمت عملی بن گئی، جہاں فوجیوں نے خوفناک حالات کا سامنا کیا اور مہلک نئی ٹیکنالوجیز کا سامنا کیا، بشمول مشین گن، ٹینک اور کیمیائی ہتھیار۔ جنگ کی پہلی بڑی جنگ ستمبر 1914 میں مارنے کی لڑائی تھی، جہاں فرانسیسی اور برطانوی افواج نے پیرس کے بالکل باہر جرمن پیش قدمی کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ نے خندق کی جنگ کا آغاز کیا، جو مغربی محاذ پر زیادہ تر جنگ کی خصوصیت رکھتا ہے۔ اگلے 4 سالوں میں سامنے کی لکیریں بمشکل منتقل ہوئیں، جس کے نتیجے میں ایک تعطل پیدا ہوا جہاں کوئی بھی فریق فیصلہ کن فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ دریں اثنا مشرقی محاذ پر مشرقی یورپ کے میدانی علاقوں میں وسیع لڑائیوں کے ساتھ جنگ زیادہ تیز تھی۔ روسی سلطنت نے ابتدائی طور پر کچھ فوائد حاصل کیے، لیکن آخرکار جرمن اور آسٹرو ہنگری کی افواج نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ جنگ کے تناؤ نے روس میں اندرونی بدامنی کو جنم دیا، جس کا اختتام 1917 کے بالشویک انقلاب میں ہوا، جس کی وجہ سے روس نے بریسٹ لیٹوسک کے معاہدے کے بعد جنگ سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اس جنگ نے مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا سمیت دیگر تھیٹروں میں بھی اہم لڑائیاں دیکھی تھیں۔ 1915 میں گلیپولی مہم، جہاں اتحادیوں نے عثمانی دارالحکومت قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی، ایک مہنگی ناکامی پر ختم ہوئی۔ افریقہ میں یورپی کالونیاں میدان جنگ بن گئیں اور ایشیا میں جاپان نے چین اور بحر الکاہل میں جرمن علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے اہم موڑ میں سے ایک 1917 میں ریاستہائے متحدہ کا داخلہ تھا۔ ابتدائی طور پر غیر جانبدار امریکہ جرمنی کی طرف سے اشتعال انگیزیوں کے ایک سلسلے کے بعد تنازع میں شامل ہوا، جس میں غیر محدود آبدوزوں کی جنگ اور زیمرمین ٹیلی گرام کی مداخلت شامل تھی۔ جرمنی نے میکسیکو کے ساتھ امریکہ کے خلاف فوجی اتحاد کی تجویز پیش کی۔ تازہ امریکی فوجیوں اور وسائل کی آمد نے تھکے ہوئے اتحادیوں کو بہت ضروری فروغ دیا۔ 1918 تک مرکزی طاقتیں ٹوٹ رہی تھیں۔ آسٹریا ہنگری نسلی خطوط پر ٹوٹ رہا تھا اور سلطنت عثمانیہ تباہی کے دہانے پر تھی۔ جرمنی داخلی بدامنی اور اتحادی افواج کے مسلسل دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے جنگ بندی کی کوشش کی۔ جنگ باضابطہ طور پر 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی پر دستخط کے ساتھ ختم ہوئی۔ 1919 میں دستخط شدہ ورسائی کے معاہدے نے جرمنی پر سخت سزائیں عائد کی اور مستقبل کے تنازعات کی منزلیں طے کرتے ہوئے یورپ کے نقشے کو دوبارہ ترتیب دیا۔ عظیم جنگ کے دور رس نتائج تھے۔ یہ سلطنتوں کے زوال کا باعث بنی، بشمول آسٹرو ہنگری، عثمانی، روسی اور جرمن سلطنتیں۔ کھنڈرات سے نئے ملک ابھرے، لیکن مستقبل کے تنازعات کے بیج بھی بوئے گئے۔ ورسائل کے معاہدے کی سخت شرائط، اقتصادی بحران اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ جرمنی اور اٹلی میں فاشزم کے عروج میں اہم کردار ادا کیا، بالآخر دوسری جنگ عظیم کا باعث بنی۔ سماجی اور ثقافتی طور پر جنگ نے اس نسل پر گہرا اثر چھوڑا جو اس کے ذریعے گزری۔ روایتی اقدار سے مایوسی اور نقصان اور صدمے کے احساس نے ایک نئی ثقافتی تحریک کو جنم دیا، جسے اکثر لوسٹ جنریشن کہا جاتا ہے۔ ادب، آرٹ اور فلسفہ جنگ کے گہرے نشانات کی عکاسی کرتا ہے۔
جس میں ایریچ ماریا ریمارک کے الکویٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ اور ولفریڈ اوون کی شاعری جیسے کاموں کے ساتھ خندق کی جنگ کی سنگین حقیقتوں اور تنازع کی بیکاریت کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ عظیم جنگ نے اہم تکنیکی اور طبی ترقی بھی کی۔ میدان جنگ میں ہونے والی لاتعداد چوٹوں کے علاج کی ضرورت نے سرجری، مصنوعی اعضاء اور بحالی میں اختراعات کو جنم دیا۔ جنگ نے نئی ٹیکنالوجیوں کی ترقی کو بھی تیز کیا، جیسے کہ ہوائی جہاز، ٹینک اور کیمیائی ہتھیار، جو مستقبل کے تنازعات میں اور بھی زیادہ اہم ہو جائیں گے۔ سیاسی میدان میں جنگ عالمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بنی۔ لیگ آف نیشنز کو مستقبل کی جنگوں کو روکنے کی کوشش میں قائم کیا گیا تھا، حالانکہ یہ بالآخر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ جنگ نے اقتدار میں بڑی تبدیلیوں کی بنیاد بھی رکھی، جس میں امریکہ ایک سرکردہ عالمی طاقت کے طور پر ابھرا، جبکہ یورپی طاقتیں زوال پذیر ہونے لگیں۔ عظیم جنگ کی وراثت آج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں کھینچی گئی سرحدیں مشرق وسطی میں جاری تنازعات کا باعث بنی ہیں، اور ورسائی کے معاہدے سے حل نہ ہونے والے مسائل نے دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ میں شامل قوموں کی اجتماعی یادداشت پر بھی گہرا اثر پڑا، جس میں انگنت یادگاریں، قبرستان اور یادگاریں لاکھوں لوگوں کے لیے وقف ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ آخر میں جنگ عظیم کی تاریخ عالمی تنازعات کے تباہ کن نتائج کی یاد دہانی ہے۔ اس نے دنیا کو ان طریقوں سے نئی شکل دی جو آج بھی ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم تاریخ کے اس اہم لمحے پر غور کرتے ہیں، سیکھے گئے اسباق کو یاد رکھنا اور ایک ایسے مستقبل کے لیے جدوجہد کرنا ضروری ہے جہاں ایسا تنازع دوبارہ کبھی نہ ہو۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آپ کا تعاون ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم آپ کو ان واقعات کے بارے میں مزید بصیرت انگیز دریافتیں لاتے رہیں جنہوں نے ہماری دنیا کو تشکیل دیا ہے۔